مریم نواز نے کہا نواز شریف پر ظلم کرنے والے انجام کو پہنچ گئے۔ نواز شریف کو سزا ہوئی تو سابق چیئرمین پی ٹی آئی مٹھائیاں بانٹیں۔ ہم نے 10 سال کی سزا ہونے پر کوئی مٹھائی نہیں بانٹی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا جرم کوئی مذاق نہیں، سنگین جرم تھا۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، دہشت گردوں والا سلوک کیا جائے۔ ہارون آباد جلسے سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ فروری کو الیکشن آ گیا ہے، اب پرانی باتیں نہیں کروں گی۔ جتنے ٹھپے شیر پر لگیں گے اتنی تیزی سے ملک ترقی کرے گا۔ کہ وہ نواز شریف کے مخالف جنہوں نے نواز شریف پر ظلم اور جبر کی انتہا کر دی، کچھ اپنے گھروں کو چلے گئے، کچھ سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے، اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گئے۔ جب نواز شریف صاحب کو پیناما جیسے ڈرامے میں سزا ہوئی تو عمران خان اس سزا پہ اپنے لوگوں کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ آج نواز شریف صاحب نے عمران کو 10 سال آج سزا ہوئی ہے، 10 سال پہ کسی نے کوئی مٹھائی نہیں بانٹی، ہم نے کوئی خوشیاں نہیں منائی۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ عمران کا جرم بیٹے سے تنخواہ نہ لینا نہیں تھا، اس کا جرم کوئی مذاق نہیں تھا، اس نے سنگین جرم کیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا اقتدار جا رہا تھا تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس نے ایک جھوٹا کاغذ لہرا کے کہا کہ یہ سائفر ہے، میرے خلاف سازش ہوئی ہے، جھوٹ بولا، قومی سلامتی سے کھیلا۔ تو مجھے بتاؤ کیا اس کو یہ سزا ٹھیک ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے؟ لیکن اب پرانی بات نہیں کریں گے، اب الیکشن آنے والا ہے 8 فروری کو۔ جتنے ووٹ شیر کو ملیں گے، جتنے ٹھپے شیر پہ لگیں گے، انشاءاللہ اتنی تیزی سے پاکستان ترقی کرے گا۔ مریم نواز نے کہا نواز شریف پر ظلم کرنے والے انجام کو پہنچ گئے۔ نواز شریف کو سزا ہوئی تو سابق چیئرمین پی ٹی آئی مٹھائیاں بانٹیں۔ ہم نے 10 سال کی سزا ہونے پر کوئی مٹھائی نہیں بانٹی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا جرم کوئی مذاق نہیں، سنگین جرم تھا۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، دہشت گردوں والا سلوک کیا جائے۔ ہارون آباد جلسے سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ فروری کو الیکشن آ گیا ہے، اب پرانی باتیں نہیں کروں گی۔ جتنے ٹھپے شیر پر لگیں گے اتنی تیزی سے ملک ترقی کرے گا۔ کہ وہ نواز شریف کے مخالف جنہوں نے نواز شریف پر ظلم اور جبر کی انتہا کر دی، کچھ اپنے گھروں کو چلے گئے، کچھ سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے، اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گئے۔ جب نواز شریف صاحب کو پیناما جیسے ڈرامے میں سزا ہوئی تو عمران خان اس سزا پہ اپنے لوگوں کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ آج نواز شریف صاحب نے عمران کو 10 سال آج سزا ہوئی ہے، 10 سال پہ کسی نے کوئی مٹھائی نہیں بانٹی، ہم نے کوئی خوشیاں نہیں منائی۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ عمران کا جرم بیٹے سے تنخواہ نہ لینا نہیں تھا، اس کا جرم کوئی مذاق نہیں تھا، اس نے سنگین جرم کیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا اقتدار جا رہا تھا تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس نے ایک جھوٹا کاغذ لہرا کے کہا کہ یہ سائفر ہے، میرے خلاف سازش ہوئی ہے، جھوٹ بولا، قومی سلامتی سے کھیلا۔ تو مجھے بتاؤ کیا اس کو یہ سزا ٹھیک ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے؟ لیکن اب پرانی بات نہیں کریں گے، اب الیکشن آنے والا ہے 8 فروری کو۔ جتنے ووٹ شیر کو ملیں گے، جتنے ٹھپے شیر پہ لگیں گے، انشاءاللہ اتنی تیزی سے پاکستان ترقی کرے گا۔ مریم نواز نے کہا نواز شریف پر ظلم کرنے والے انجام کو پہنچ گئے۔ نواز شریف کو سزا ہوئی تو سابق چیئرمین پی ٹی آئی مٹھائیاں بانٹیں۔ ہم نے 10 سال کی سزا ہونے پر کوئی مٹھائی نہیں بانٹی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا جرم کوئی مذاق نہیں، سنگین جرم تھا۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، دہشت گردوں والا سلوک کیا جائے۔ ہارون آباد جلسے سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ فروری کو الیکشن آ گیا ہے، اب پرانی باتیں نہیں کروں گی۔ جتنے ٹھپے شیر پر لگیں گے اتنی تیزی سے ملک ترقی کرے گا۔ کہ وہ نواز شریف کے مخالف جنہوں نے نواز شریف پر ظلم اور جبر کی انتہا کر دی، کچھ اپنے گھروں کو چلے گئے، کچھ سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے، اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گئے۔ جب نواز شریف صاحب کو پیناما جیسے ڈرامے میں سزا ہوئی تو عمران خان اس سزا پہ اپنے لوگوں کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ آج نواز شریف صاحب نے عمران کو 10 سال آج سزا ہوئی ہے،
10 साल पे किसी ने कोई मिठाई नहीं बांटी, हमने कोई खुशियां नहीं मनाई, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि इमरान का जुर्म बेटे से तनख्वाह ना लेना नहीं था, उसका जुर्म कोई मजाक नहीं था, उसने संगीन जुर्म किया था। जब उसने देखा कि उसका इक्तदार जा रहा था तो वजीर आजम होते हुए उसने एक झूठा कागज लहरा के कहा कि ये साइफर है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला, कौमी सलामती से खेला। तो मुझे बताओ क्या उसको ये सजा ठीक हुई है या गलत हुई है? लेकिन अब पुरानी बात नहीं करेंगे, अब इलेक्शन आने वाला है 8 फरवरी को। जितने वोट शेर को मिलेंगे, जितने ठप्पे शेर पे लगेंगे, इंशाअल्लाह उतनी तेजी से पाकिस्तान तरक्की करेगा।